گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ نئے نئے گروپس جو ہیں وہ سپرنگ اپ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آ بھی رہے ہیں، تو دنیا وہ یہ سمجھنے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم تو خود وکٹم ہیں۔ اب اس وقت آپ انڈین میڈیا پہ چلی جائیں، انٹرنیٹ کھولیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ پانچوں ممالک، ابھرتی ہوئی معیشتیں، انہوں نے کہا یار ہم لوگ خود مل کے تو ایک نئی دنیا بنائیں، یہ کیا G20، یہ فلاں فلاں، ہم آپس میں میوچل ٹریڈ، بزنس، لوگ اکانومی کا سوچتے ہیں۔ رائٹ۔ اب ٹرمپ صاحب نے تقریر کی، جب تقریر کی تو ہم نے بہت قوم کو کہا فکر ناٹ، چین ہے، چین اپنا یار ہے اور وہ تو ہے ہی ہے، اور روس بھی اپنا ساتھ ہے۔ ہاں یہ پتہ نہیں کیسے طے کر لیا ویسے ہم نے، لیکن دونوں ہو گئے، فرض کر لیا۔ اب اس کے دوران ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا تو وہ بھوٹان میں ڈکلم میں وہ چائنا اور انڈیا کا تھوڑا وہ شو ڈاؤن، ہم نے کہا دیکھا یہ بس یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ، بھائی نہیں ہوا۔ اب میں نے اسی وقت آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ بات آگے نہیں بڑھے گی، کیوں کہ ابھی جو برکس کانفرنس ہے وہ اس وقت چین کے شہر میں ہو رہی ہے۔ چینی حکومت نے اور چینی صدر نے اس کو ہر صورت کامیاب کرنا تھا، اس لیے کرنا ہے کہ اگلے مہینے ان کی کمیونسٹ پارٹی کی الیکشن ہونا ہے، رائٹ، جس میں وہ آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے صدر بنیں گے، ٹھیک، اور وہاں پہ اصل طاقت وہی ہوتی ہے جو آپ ایک چینی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کے طور پر ہوتی ہے، باقی سب باتیں فروغ۔ ٹھیک، اب آپ خود سوچیں کہ چین کیوں چاہے گا کہ وہ کانفرنس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ناکام لگے، بالکل بھی نہیں چاہے، یہ تاثر بنے کہ جی مزہ نہیں آیا، وہ بھی 1 مہینہ پہلے۔ ٹھیک ہے، وہ اٹ وڈ افیکٹ دی الیکشن۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ بھارت آئے، مودی پہنچے، نہیں، انہوں نے پہلے وہاں پہ ڈس انگیج کیا۔ وہ ڈس انگیج کرنے کے بعد بالآخر پہلی مرتبہ یہی کانفرنس جب گوا میں ہوئی تھی، جب بھارت ہوسٹ تھا، تو چین نے وہ الفاظ نکلوا دیے تھے جو اب ڈالے گئے ہیں، بلکہ چینی صدر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کی باتیں کرتے ہوئے، ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں، ہمیں ریجنل ہاٹ سپاٹس، یعنی جو علاقائی سپاٹس ہیں، سیدھا سادہ مطلب کہ اگر کشمیر جیسے ہاٹ سپاٹس ہوں گے تو پھر بھائی دہشت گردی بھی ہوگی۔ ٹھیک، اس پہ بھی بڑا شور انڈین میڈیا میں مچا تھا کہ یہ ادھر ہی آ کے کیا۔ آج کیا ہوا ہے کہ آج پیرا نمبر 48 میں ان تمام ممالک نے یکساں ہو کر، بھارت، روس، چین، ساؤتھ افریقہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کنسرن کرتے ہیں کہ جی اس خطے کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے مندرجہ ذیل تنظیموں سے، طالبان، ISIL، داعش، القاعدہ، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، بارڈر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ بھی یہیں بیسڈ ہے، لیکن حقانی نیٹ ورک، وہ بھی ادھر ہی بیسڈ ہے، لشکر طیبہ اینڈ جیش محمد۔ رائٹ۔ اب ظاہر ہے چین اس پہ بہت خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ڈیکلیریشن کے پبلک ہونے کے بعد چینی وزارت خارجہ کے جو ترجمان سے بات ہو رہی تھی، تو ایک ظاہر انڈین یعنی کافی جرنلسٹ گئے، انہوں نے اسپیسیفکلی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اب تو آپ نے جیش محمد کا نام لے لیا، تو اگر اقوام متحدہ اس کو
نہیں بلاک کرتے رہیں گے یا نہیں؟ اگر اس کو ڈکلیئر کرے گا کیونکہ ٹیکنیکلی روکا ہوا ہے تو آپ بلاک کریں گے یا نہیں؟ اس نے کہا اچھا میں نے ابھی وہ یعنی متن پورا نہیں پڑھا. صحیح ادھر ادھر کر گئے وہ سوال کو. مگر اس میں بھی آپ انڈیا کی ایکسائٹمنٹ کو چھوڑیں, اس میں بھی ایک بات, چینی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں, انہوں نے ان تنظیموں میں ٹی ٹی پی کو الگ سے دلوایا ہے, یعنی طالبان الگ سے دلوائے ہیں. ٹی ٹی پی کو جو مینشن کیا ہے نا, اس سے یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی پاکستان کی ایک حوالے سے ڈپلومیٹکلی ایک لیوے دیا ہے, ایک ایگزٹ روم دیا ہے کہ جناب یہ پاکستان وہ ٹی ٹی پی کے تو خلاف ہی تو اس وقت ٹھیک ہے. اور پھر پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 2 سیف ہیونز اس وقت ہمارے بارڈر کے اس طرف افغانستان میں ہیں. لیکن اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے بھی, چونکہ آپ نے جو میڈیا جو ڈسکورس چل رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی یہ تنظیمیں افغانستان, یہ افغانستان کنیکٹڈ نہیں ہیں. جیش اور لشکر انہوں نے خاص طور پہ ایک پیراگراف باس افغانستان کے حوالے سے الگ بولا ہے, اور ٹیررزم افغانستان, اس میں کوئی ایسا پیرا تو نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتی دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں اور بلا بلا بلا. انہوں نے کہا خطہ اور افغانستان. نہیں تو یہ الگ سے ہے نا, میں وہی نہیں, افغانستان کا تو پیرا ہی الگ ہے نا. 47 اور ہے نا, 47 ریلیٹس ٹو افغانستان. یس رائٹ. اس میں بھی بری نیوز ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ چاروں ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا, ہاں بالکل رائٹ, وہ فورم یوز کریں وہ جو ٹرکی کا چلایا ہوا ہے, یا یہ کہ ماسکو کا فارمیٹ اپروو. ٹھیک ہے. ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ 4 فریق, کہ بھئی امریکہ, افغانستان, پاکستان اور چین. جب آپ ہارٹ آف ایشیا کی بات کرو گے یا ماسکو فارمیٹ آف کنسلٹیشن کی اور افغانستان بات کرو گے تو اس میں بھارت خود بخود ٹیبل پہ آ جاتا ہے, اور وہ سٹیک ہولڈر بن جاتا ہے افغانستان کا, جو ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے سے متعلقہ آتا ہے نا گلبینے, وہ 48 پیرا ہے. ٹھیک ہے, جس میں وہ سارے یہ گروپس اس میں نہیں, اس میں یہ کہا گیا ایکسپریس کنسرن آن دا سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن. ٹھیک. اب افغانستان نہیں, اب پورا علاقہ آ گیا. ٹھیک ہے رائٹ, خطہ آ گیا نا. لیکن بس جب وہ حقانی نیٹ ورک کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں کون سا ملک ہے جس کے بارے میں, مطلب انڈیا میں تو اٹیک نہیں کر رہا نا حقانی نیٹ ورک. ایسے نہیں کرتے. اب آپ خواہ کی بحث کر رہی ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 47 is specifically for افغانستان. ٹھیک ہے. اس میں we in this regard یعنی چلتے ہوئے مزید برآں express concern on the security situation in the region. ٹھیک. اب خطے کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان تنظیموں کا نام لیا گیا ہے. صحیح. ورنہ اگر صرف افغانستان کی بات ہوتی تو پھر وہاں پہ شاید لشکر طیبہ اور جیش محمد کا تذکرہ جسٹیفائیڈ نہ ہوتا. therefore میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہی ہے. ٹھیک رائٹ. اب جس بات پہ یہ شور مچا رہے ہیں, چین ہمیں پرائیویٹلی 6-8 مہینوں سے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم بین الاقوامی فورمز کے اوپر آپ کا دفاع ان تنظیموں But boss, do you think that they will block it next time اگر یہ جب یونائٹڈ نیشن میں آتا ہے, یا اس سے کیا سگنل ملا؟ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی بھی نان کمٹ کیا ہے. وہ تو چلے ان کی رائٹ. ارے بابا کہہ دینے میں کیا حرج ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک. اس حوالے سے یقیناً انڈیا کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ بھئی ہمارا دوست چین وہ ان تنظیموں کے نام لے کر جن کو وہ خود ہی ان کو خطے میں تباہی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے. Having said that, انہوں نے پھر بھی گنجائشیں رکھ رہے ہیں کہ ان میں ٹی ٹی پی بھی, یعنی کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں دنیا چاہے, اس کے یہ قریب ترین چین کا موقف اس طرح بنتا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز, فائن, یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کو اس سے سیپریٹ کر کے. ٹھیک ہے. اور اس کانفرنس سے پہلے وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی پاکستان کی قربانیاں ہیں. ہاں ابھی جب وہ بالکل ٹرمپ کے مودی صاحب کے وہاں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ فورم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کی, obviously پاکستان کی, یعنی کہ we don't want to do that. اب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو یار یہ کنسیڈ کر لو. ڈپلومیٹک گفتگو میں یہ ہوتا ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ گئی میں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ یہ بھی آنا, یہ ہم پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے
کہ ٹرمپ کہے سو کہے, اب چین بھی کہے, رائٹ, اس کے ہاں سے یہ آ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کہاں ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے, where things are wrong. کیونکہ اگر نہیں اس طرح ہم کریں گے تو then I am sorry. کب تک کوئی ملک ہمارا ساتھ دے سکے گا؟ You cannot, آپ cannot, you cannot. اور میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں, ابھی جو نارتھ کوریا میں ہو رہا ہے اور نارتھ کوریا کو جو رسپانس آنا ہے اس کو بھی ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں گلمین ایک سوچ چل رہی ہے کہ کچھ ملک اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایٹمی طاقت ہوں, بیکاز they don't behave like responsible atomic powers. ہاں, اور اس موقع پہ ایسی پھر وہ ہمارے ڈاکٹر قدیر خان کی باتیں آنا اور یہ وہ does not help us in any way. وہ بھی خاص طور پہ مطلب کہ وہ ملک بھی وہی کوئی اور بھی نہ کر رہا ہو, کرنے والا بھی جنرل مشرف ہو, لیکن انہیں کون روک سکتا ہے؟ ہاں, لیکن وہ جنرل مشرف ہیں, لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں. No way, کون اس کو زپ کر سکتا ہے, کیسے کریں گے؟ مطلب یہ کوئی وقت ہے نصرت صاحب یہ باتیں کرنے کا کہ انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, مطلب پلیز ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ قصہ بھولے دنیا. ابھی آپ یہ دیکھیں, آپ اٹھائیں, جائیے سوشل میڈیا پہ, کھولیے, روہنگیا مسلمان ہاں بالکل ظلم, اچھا بہت بڑا طریقہ کار ایک نکالا جا رہا ہے ان کی مذمت کرنے کا, آنگ سان سوچی شرم ہے تمہیں نوبل. ہاں ٹھیک ہے, شرم آنی چاہیے اسے, لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق؟ What do we have to do with that? آپ کیا کر رہے ہیں؟ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی فون کرتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ, کیا کر رہے ہیں؟ OIC کا اجلاس بلائیں. یمن میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں ہیضے سے, یمن پہ حملہ کس نے کیا ہوا ہے؟ سعودی عرب نے. میں نام نہیں, اچھا سیریا میں جو اتنے مہاجرین گئے تھے, سارے ہی ملک انوالوڈ ہے وہاں, تو مسلم دنیا کا کون سا ملک ہے؟ اور کون بچا رہا تھا, کس